پارٹی ٹکٹ کی تقسیم پر غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا اور اپنے پسند ناپسند کی بنیاد پر ٹکٹوں کا بٹوارا بھی کیا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ منشور جمہوریت کو عزت دو کا نعرہ سیاسی آزادی، عوام کے بنیادی حقوق، عوامی اتحاد، عدل، امن اور معاشرے کی ترقی ہے۔ وَلَسَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ جس طرح آج میری پہچان میرا صوبہ بلوچستان اور کوئٹہ شہر ہے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ میری سیاسی پہچان ہے، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی یہ سیاسی پہچان اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے بناؤں گا انشاءاللہ۔ میری وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں نے بلوچستان کی سرزمین اور کوئٹہ میں رہتے ہوئے 40 سال پاکستان مسلم لیگ کی خدمت کی ہے۔ میں ابتدائی دنوں میں پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صوبائی صدر رہا اور پاکستان مسلم لیگ کی صوبائی ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی رہا، اور پاکستان مسلم لیگ کے ہر اچھے اور برے وقت میں نے اپنے نظریاتی ساتھیوں کا ساتھ بھی دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز بلوچستان میں ازاں کے عالم میں تھی تو میں اور میرے تمام دوستوں نے بلوچستان کے مسلم لیگیوں کو نہ صرف حوصلہ دیا بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی ساتھی ہونے کی بنا پر یہ میرا فرض منصبی میں شامل ہے کہ بلوچستان کی موجودہ سیاست میں پاکستان کی نظریوں کی ترویج بہت اہم اور ضروری ہے، جس کا بیڑا میں نے اور میرے ساتھیوں نے اٹھایا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے اندر نظریاتی فورسز کو اکٹھا کریں اور ایک بہتر پاکستان کے لیے فیڈریشن کی اکائیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان تمام عناصر ساتھ ملانا ہوگا جو پاکستان کی وحدت یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کا جو پاکستان مسلم لیگ سے جن کا تعلق ہے یا پاکستانی سوچ رکھتے ہیں موجودہ انتخابات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری مثبت سوچ منشور جمہوریت کو عزت دو کا نعرہ سیاسی آزادی، عوام کے بنیادی حقوق، عوامی اتحاد، عدل، امن اور معاشرے کی ترقی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ میاں محمد شہباز شریف مرکزی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں، لیکن کیونکہ ہم ایک سیاسی ورکر ہیں کہ ہم سیاسی طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک سیاسی جماعت ہے جس میں آزادی رائے کا حق تمام ورگوں کو حاصل ہے اور احتجاج پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری صوبائی پارٹی قیادت نے ہماری قربانی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتخابات میں ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم اس سیاسی عمل کا حصہ بن سکیں، بلکہ انہوں نے پارٹی ٹکٹ کی تقسیم پر غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا اور اپنے پسند ناپسند کی بنیاد پر ٹکٹوں کا بٹوارا بھی کیا۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے نظریاتی ساتھی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ کے جو نظریہ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ ہم پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی قیادت پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، اعتماد تھا اور اعتماد انشاءاللہ رہے گا۔ وہ ہمارے لیے بہتر فیصلے کریں گے اور جہاں جہاں ورکروں اور ساتھیوں کے خدشات موجود ہیں ان کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آج بھی اپنی مرکزی قیادت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کے ورکروں میں اتحاد اور تعمیری سوچ کی خاطر تو صوبائی حلقہ PB42 اور PB43 سے اپنے انتخابی عمل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ باقی حلقہ NA263 کے حوالے سے ابھی تک میری بہت سارے آزاد اور دوسری پارٹی کے نمائندوں سے مشاورت جاری ہے، اور اس کے بارے میں میرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میری پارٹی، میرے کوئٹہ شہر اور اس صوبے کے بلوچستان کے وسیع تر مفاد میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نے تو کچھ نہیں کیا، یہ میرا ضمیر ہے جس نے مجھے اس کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ جو میرے ساتھیوں کی مشاورت جو میری رہی ہے پچھلے 15-20 دن سے، ہم جس ذہنی اس میں کیفیت کا شکار رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہے ہیں، یہی تھا کہ ہماری ایک رفاقت ہے پارٹی کے ساتھ۔ وہ کسی کی رفاقت نہیں تھی، وہ کسی سیٹ کی رفاقت نہیں تھی، وہ کسی ٹکٹ کی رفاقت نہیں تھی۔ وہ آئی ہمارے ذہن میں اس لیے آئی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا جو آنے والا فیوچر ہے میں اس کو محفوظ رکھوں، اور پارٹی کے نظریات کے ساتھ میں بھی اور میرے ساتھی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کھڑے رہیں، وہ پارٹی کو نہ چھوڑیں۔ اس دفعہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہمارا یہ جو پروٹیسٹ ہے یا ہمارا یہ جو آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ آگے تک جانی چاہیے۔ اب نہیں تو کم سے کم نیکسٹ آنے والے الیکشن میں یا آنے والے دنوں میں کم سے کم ساتھیوں کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے الیکشن میں کھڑا کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہے کہ کوئٹہ کے باہر یا کوئٹہ کے اندر کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نظریاتی ساتھی ہیں ان کو اگنور کیا گیا۔ میرے کسی جگہ بھی مینشن نہیں ہے کہ میں نے کوئٹہ سے باہر کا کوئی ذکر کیا ہے، تو دیکھیں میں مسلم لیگ کی تھا، مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو میرے تحفظات اپنی جگہ پہ، تحفظات کا میں ضرور اظہار کر رہا ہوں، لیکن جو ہماری کینڈیڈیٹس PB42 43 سے کھڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ کامیاب بھی ہوں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ اس کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ابھی تک مشاورت جاری ہے ہماری، ابھی تک ہمارا فائنل اس کے اوپر کوئی ایک
बात नहीं हो सकी कि हमने किसके साथ जाके बात करनी है। आपको कोयटा की पोजीशन भी NA 260 पे पता है और हमारे कैंडिडेट की पोजीशन भी आपको पता है कि जिसको नून ने टिकट दिया है। तो लिहाजा तक वो हम चलते हैं क्योंकि पूरा कोयटा के 3 हलकों का मामला है, उसमें उनकी जो है ना फ्यूचर का मामला है, इसलिए हम उस पर थोड़ी सी मशावरत करते चाह रहे हैं कि करके फिर हम फैसला करें। ये जो मैंने ये तमीद बांधी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कोई किताब तो है नहीं है ना, मैंने ये तमीद बांधी इसीलिए है, ये चीज़ बताने के लिए कि मैं कौन हूँ या मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान ये कोयटा है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और ये पार्टी मेरी पहचान है। ये जो आज आए 1 महीना पहले लोग जिनको टिकट दिए गए, उनके टिकट के लिए मैंने वकालतें की हैं। हम यहाँ पे बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन बात यह है कि हम पार्टी के उसके पाबंद भी हैं किसी जगह पे, लेकिन अपना जो हमारा एक जो प्रोटेस्ट का एक हल करते हैं जमहूरियत के तहत, वो भी हमारा हक बनता है कि हम उसको जो है ना रिकॉर्ड कराएं। तो पार्टी में 2 साल नहीं पाए, पार्टी में 4 साल पहले मैं वापस आया। उस वक्त पार्टी में वापस आया जब पार्टी को यहाँ पे मुश्किल में ज़रूरत थी, जब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और जनरल कादिर पार्टी छोड़ के जा रहे थे, उसी दिन हम शामिल हुए। मेरे साथ ही भाई बैठे हैं, इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं और ये दोनों भाई जाफ़र खान मंदूद खेल साहब के घर में मौजूद थे जब जाफ़र साहब की शमूलियत हुई, और फिर उसके बाद से लेके आज दिन तक 4 साल में पार्टी के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। अभी तो अच्छा वक्त आना है, ये तो बात की बात है, अभी तो वक्त आया नहीं अच्छा वक्त, अभी तो 8 के बाद पता चलेगा अच्छा वक्त आना है या नहीं। हम मुश्किल वक्त में खड़े थे और खड़े हैं इंशाल्लाह।